السلام علیکم ناظرین، 3 میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، اس وقت عمران خان کی سیاست کے حوالے سے کہ ان کے پاس آپشنز کیا ہیں، ایک کنفیوژن ہے کہ ایک طرف ان کے مذاکرات جو بیک ڈور مذاکرات ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہیں، وہ چل رہے ہیں۔ اب وہ کس انجام، ان کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا منطقی انجام کیا ہوگا، اس حوالے سے معاملات انکلیئر اس وجہ سے ہیں کہ عمران خان کسی ایسی آفر ڈیل یا کوئی درمیانی بات کے اوپر راضی نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس آپشنز کیا ہیں اور انہوں نے کس طرح سے اپنی یہ جو ان کی جد و جہد ہے اس میں ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیونکہ انہوں نے فائنل کال، احتجاج سب کچھ کر کے دیکھا ہے، کوئی اس طرح سے انہوں نے ریزلٹس نہیں ملے ہیں۔ تو اب آگے ہوگا کیا؟ آج پی ٹی آئی وفد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے گیا تھا اور فیوچر کی اسٹریٹجی اب ان کے ساتھ ڈسکس ہونی ہے، کیونکہ اب اطلاعات یہی ہیں کہ رمضان یعنی عید کے بعد ایک بڑی احتجاجی تحریک شروع ہونے والی اور اس کی تیاریاں ابھی سے شروع ہو چکی ہیں۔ اس کے لیے مختلف جماعتوں کے ساتھ انگیج کیا جا رہا ہے، مختلف جو جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ملک بھر میں، تاجر ہیں، وکلاء ہیں، ان تمام کو آن بورڈ کر کے پورے ملک میں ایک سیاسی تحریک، جینون سیاسی تحریک جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کی ایک ارادہ وہ رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ آج مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچے تھے، لیکن اس کی جو پہلا 3 بیسکلی ایجنڈا آئٹمس ہے جس کے اوپر انہوں نے مولانا سے ملاقات کی ہے۔ ایک، انہوں نے جو پچھلے حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے، جو معاملات ہوئے، اس میں ان کو بریف کیا۔ دوسرا امپورٹنٹ معاملہ چیف الیکشن کمشنر کا ہے، کیونکہ پاکستان کی اس موجودہ جو تباہی ہے، جو 8 فروری کے بعد آنے والی جو تباہی ہے، 8 فروری کا ایک بہت بڑا کردار سکندر سلطان راجہ، وہ اب بھی اپنی مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد بھی الیکشن کمیشن میں براجمان ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم میں یہ شک ڈالی گئی ہے کہ وہ کنٹینیو کریں گے، تو وہ ان کو اب الیکشن کمیشن سے باہر نکالنا ہے، اور وہ نکالنے کا جو ایک طریقہ کار ہے، اور اس میں اپوزیشن کا ایک بڑا کردار ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کا حصہ ہیں، تو اس میں فواد چودھری کی ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان سے، اور اس کے اندر یہ ڈسکس ہوا تھا کہ سکندر سلطان راجے کو اور ساتھ جو 2 لوگ ہیں ان کو وہاں سے کیسے نکالا جائے۔ تو اس میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے اور وہ اس کے اوپر آمادہ ہیں، لیکن وہ ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ اس میں ان کی کیا گفتگو ہوئی ہے۔ اور تیسرا جو امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ ہے اس تحریک میں مولانا فضل الرحمان کی شمولیت۔ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا ہے، یہ ہم تفصیلی طور پر آج ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے زبیر صاحب، یہ ملاقات بڑے عرصے بعد ہوئی ہے، ویسے تو ابھی اس ملاقات کا کوئی نتیجہ آنا نہیں ہے، ایک 2 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ جو آگے فردر لائزون کرے گی۔ کیا مولانا اس تحریک میں شامل ہوں گے، کیونکہ یہ بڑی تحریک ہوگی عید کے بعد جو بھی ہوگی؟ دیکھیں، یہ تقریباً 23-24 اکتوبر کو آخری ملاقات ہوئی تھی۔ 26 سے پہلے، مطلب 26 کی صبح بھی، دوپہر میں بھی ایک ملاقات چلے تک اکتوبر کے آخر میں ملاقات ہوئی تھی، اور اب جا کے رابطہ بحال ہوا۔ تقریباً 3 مہینے بعد پی ٹی آئی کا وفد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچا ہے۔ تو مولانا صاحب نے بھی پی ٹی آئی کے وفد سے یہ پوچھا ہے کہ چنا کتنے گزاری ہے رات میں، تو یہ 3 مہینے بعد آپ لوگ آئے ہیں، یہ کہاں غائب تھے، خیریت تھی؟ تو مولانا صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ان کا انداز ہے، تو پی ٹی آئی کے وفد نے بھی وہ بات جو ہے وہ بس مذاق میں ادھر ادھر کر لی، کیونکہ انہوں نے بھی کہا جی آپ پتہ ہی ہے آپ کو، پتہ ہی ہے آپ سیاسی بڑے ہیں اور آپ جو ہیں وہ اس میں لیڈ لیں، ہم تو بس ابھی سیکھ رہے ہیں۔ جس طرح وہ عثمان بزدار کا ایک بڑا مشہور زمانہ جملہ تھا کہ ہم سیکھ رہے ہیں، سیکھ رہا ہوں، تو پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ اتحاد بنانے میں ایک سیکھ رہا ہے۔ ابھی دیکھیں، ایشوز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس اس طریقے سے نہیں ہے کہ جس کے اوپر مولانا کو وہ ایکٹیویٹ کریں۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ کلوز کوارڈینیشن ہو، اور مولانا فضل الرحمان بھی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اور ان کے درمیان ایک براہ راست ایک برج ہو، جو پارٹی کا اتنا انفلوئنس بھی نہ ہو، جو کہ ایک جس کے اوپر عمران خان کا بھی ٹرسٹ ہو اور مولانا کا بھی ٹرسٹ ہو کہ یہ بات جو ہے وہ نہ باہر جائے گی اور نہ ایکسٹرنل پریشر اس کے اوپر ڈالے گا۔ تو یہ چیز تو مولانا فضل الرحمان اس وقت چاہ رہے ہیں کہ عمران خان اور ان کے اوپر، کیونکہ مولانا کو یہ اس چیز کا ادراک ہے کہ عمران خان کتنا سنجیدہ ہے اس اتحاد کو لے کے۔ ایک چیز تو یہ ہوئی ہے۔ دوسرا، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ جو سابق اسپیکر ہیں اسد کیسر صاحب، انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ آپ کی طرف سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری طرف سے ہی جو ہے وہ کافی زیادہ تنقید ہوئی ہے، لیکن ہم نے ادھر بھی یہ کہا ہے اور ہدایات جاری کی ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے، پارٹی نے بھی پورا زور لگایا ہے کہ ادھر سے اب سیز فائر رہے گا، اور جو پہلے ہوا ہے آپ اس کو بھول جائیں، اور آپ کی طرف سے پہلے بھی سیز فائر تھا، ہم یہ امید کریں گے کہ آئندہ بھی سیز فائر رہے۔ دونوں طرف سے ہو گیا،
یہ ایک سیز فائر کا ایک طرح سے ایک بار پھر اس کے اوپر ٹھیک ہے، یقین دہانی تجدید کروا دی گئی ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ سیز فائر توڑا، یہ جو معاہدہ تھا یہ ایک معاہدہ علی امین گنڈا پور کی طرف سے ہی ٹوٹا تھا، لیکن اس کے اوپر ایک بار پھر جو سیز فائر کا معاہدہ ہو چکا ہے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ ایک ایشو تو چاہیے جو کہ پورے اتحاد کو یکجا کرے، اکٹھا کرے ایک پلیٹ فارم پہ، اور پھر اپوزیشن جو اتحاد جو ہے وہ آگے بڑھے. چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی سے متعلق مشاورت ہوئی ہے. ابھی تک پی ٹی آئی کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ اس معاملے کو کس طریقے سے آگے لے کے چلا جائے. جے یو ایف اے کے پاس بھی کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے. اس میں میں تھوڑا سا مجھے میری وہاں جو ملاقات کے اندر لوگ موجود تھے ان سے بات بھی ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے اس کے اوپر اپنا جو موقف دیا، انہوں نے کہا کہ یہ شخصیات کی تبدیلی سے نظام تبدیل نہیں ہوگا. سکندر سلطان راجہ چلا گیا تو ہو سکتا ہے کوئی اور آ جائے. انہوں نے مثال دی 2013 میں فخر الدین جی ابراہیم کو چیف الیکشن کمشنر آپ نے بنایا تھا، اور وہ ایک ایسی شخصیت تھی جس پہ پوری ملک کا اعتماد تھا، لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ نظام ایسا ہے کہ اس میں آپ کسی فرشتے کو بھی لا کے بٹھا دیں گے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا. تو ہمیں بجائے اس کے کہ ابھی اس پروسیس میں ہم کہیں کہ جی اسکندر راجہ کو چینج کر کے کسی اور کو لے کے آئیں، ہمیں اس سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے ہم اس بات میں متفق ہیں کہ جو اثر انداز ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر، وہ چیزیں جس میں وہ لوپ ہولز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم مل کے آگے چلیں گے، اور اس حوالے سے ہم جو اگلی نشست ہوگی اس میں تفصیلی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہم الیکشن کمیشن کو بااختیار بنا سکتے ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیگر جماعتوں سے بھی جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اس بات پہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک نیوٹرل امپائر ہو جو کسی کے اس میں نہ ہو، کسی جماعت کی سپورٹ نہ کرے، جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہونے کا اعتراض سسٹم ایسا ہو کر ہی نہ سکے. ہاں یہ بات ان کی ٹھیک ہے. ویسے دیکھیں اس میں اب یہ جو ساری چیزیں جس طرف بڑھ رہی ہیں نا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ انتخابی اصلاحات کی جانب معاملہ بڑھ رہا ہے. کیونکہ اگلا جب بھی انتخابات ہوں گے جو کہ موسٹ پروبلی اس سال نہیں تو اگلے سال ہی ہونے ہیں، تو اس سے پہلے ایک انتخابی اصلاحات کا جو معاملہ ہے وہ طے کرنا ہے کہ کس طریقے سے آپ کا جو انتخابات ہیں اس کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے کیا نظام ہو، اس کا کوئی میکینزم ہوگا. 2013 کے بعد الیکشن ایکٹ میں بڑی تبدیلیاں ہوئیں، 2018 میں بھی ہوئیں، اب جا کے اس میں بہت زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے. تو اس کی طرف یہ ایک ابتدائی قدم آپ سمجھ لیں کہ یہ ہے، اور اس طرف مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے ہیں. دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس جو پوری تحریک ہے جس کو اس وقت تو لیڈ کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی، اس میں پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان کو بھی لیڈنگ رول جو ہے وہ اپنانا چاہیے، اور اس کے لیے وہ رمضان سے پہلے کوئی 2-3 سیمینار جو ہیں وہ منعقد کروانا چاہتے ہیں. وہ ساؤتھ پنجاب میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں، پنجاب کے دیگر مختلف شہروں میں ہیں، کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت آئین بحالی کے لیے کچھ سیمینارز منعقد کروائے تاکہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جنریٹ ہو، خاص طور پر پنجاب میں. تو اس حوالے سے پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان سے ابتدائی جو ہے وہ مشاورت کی ہے. اب دیکھیں گے کہ یہ اتحاد کس طرف بڑھتا ہے، کیونکہ انہوں نے عمران کہا ہے خان کہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، پھر آپ آگے بڑھیے گا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کی بحالی ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس میں آپ کو زبان اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں پارٹی سے مشورہ کروں گا. پارٹی کے وہ اجلاس بلائیں گے اس کے اوپر، پارٹی سے مشورے کے بعد انہوں نے دوبارہ ان کو بلایا اور پھر اس میں وہ اپنا جواب دے دیں گے. انٹرسٹڈ وہ ہیں، ڈیفینیٹلی انٹرسٹڈ ہیں. تو دیکھیں آج انہوں نے پریس کانفرنس اپنے گھر کے اندر بلا، جب وہ کسی چیز سے خوش ہوتے ہیں نا، کسی مہمان سے، تو پھر ہم نے تو یہ دیکھا پولیٹیکل جب لوگ آتے ہیں، جب مولانا صاحب بالکل کوئی درمیان میں ہوتے ہیں یا وہ کوئی رائے ابھی قائم نہیں کر پائی انہوں نے کی ہوتی، تو اس وقت پھر پریس کانفرنس باہر ہوتی ہے، یہ ہوتی نہیں ہے. جب مولانا صاحب کسی چیز پر مینٹلی ایگری ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان کے لان میں پریس کانفرنس جو ہوتی ہے. لیکن یہ زبیر صاحب جو علی امین کی بات آپ نے کی نا، رضوان صاحب عمران خان بڑا اچھے طریقے سے جانتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب. جس دن سے علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان نے یہ میسج دیا نا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست سے باہر آ جاؤ، تو اس دن کے بعد سے اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے صرف ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست سے نہیں، مجھے ہو سکتا ہے پشاور کی جو اقتدار کی راہداری ان سے بھی باہر عمران خان کر دے. تو اس لیے مولانا صاحب کے ساتھ جو سیز فائر ہوئی ہے اس میں اسد کیسر صاحب کا بڑا، انہوں نے بھی جو زبیر بھائی نے آپ کو آلریڈی بتا دیا. تو یہ اب بے شک یہ نظام بدلنے کی بات کریں مولانا صاحب وغیرہ بھی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سب سے زیادہ سیاستدانوں کو الیکشنز کے معاملے پر ہی لاتی ہے نا. کسی کا
چوری کر کے کسی کو مینڈیٹ دے دیا. تو یہ بہتر ہے, اسی لیے پی ٹی آئی بھی سیٹسفائیڈ ہے, مولانا صاحب بھی سیٹسفائیڈ ہیں, کیونکہ پرنسپلی ایک اچھی چیز جو ہے اس کے اوپر یہ ایگری ہو رہے ہیں. اور اگر اس تعیناتی سے بہتر وہ نظام صحیح ہو جائے تو اس کے بعد تو پھر آپ جس کو بھی بنا دیں تو یہ معاملہ جو ہے وہ دوبارہ نہیں ہوں گے. دیکھیں عمران خان تو اس اتحاد کو لے کر بڑے سنجیدہ ہیں, اور مولانا فضل الرحمان بھی اس میں یہ جو اتحاد 3 مہینے تک بالکل تعطل کا شکار رہا, یہ اس میں تو قصور پی ٹی آئی کا تھا. پی ٹی آئی کے لوگ نے رابطہ نہیں کیا. پی ٹی آئی کے لوگوں نے جب عمران خان نے پیغام بھیجا کہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کروائی جائے, اور متعدد مرتبہ یہ اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آگے مجھ سے ملاقات بھی کریں اڈیارہ جیل کے اندر, تو اس کو سبوتاج جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے کیا, مولانا فضل الرحمان کی طرف سے تو نہیں ہوا. اور جو لوگ کوشش کرتے رہے ان کو علی امین گنڈا پور نے میٹنگز کے اندر ان کی باقاعدہ بے عزتی کی ایک طرح سے. تو یہ معاملہ بھی ہے. اور دوسرا مولانا فضل الرحمان بھی عمران خان کو لے کے اور اس اتحاد کو لے کے بڑا سنجیدہ ہے, پازیٹیو ہے, کیونکہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ایک قریبی ساتھی نے ازرائے مذاق میں انہوں نے عمران خان سے متعلق جو ہے وہ کوئی جملہ کہہ دیا, تو مولانا فضل الرحمان نے اس کے اوپر ناگواری کا اظہار کیا اور انہیں منع کیا کہ آپ اس طرح کی گفتگو نہ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے سامنے نہیں, آف دی ریکارڈ اپنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دونوں جماعتوں کے درمیان ایک اختلافات تھے, دوریاں تھیں, دلوں کے اندر بہت ساری باتیں تھیں, مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اب وہ باتیں ختم ہو چکی ہیں. وہ جس طرح اب ایک مذاق کے اندر ان کا ہو سکتا ہے پریشر ہو کہیں عمران خان کے حوالے سے پارٹی کے لوگوں کے اندر سے ہو, لیکن وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں وہ اب یہ چیزیں جو ہے وہ بھول چکے ہیں. آج مولانا صاحب نے اتنی گفتگو کر لی تھلے کمنٹ آنے نے, وہ آگے نے 3 مولانا لے کے, وہ فلانا آگے نے, وہ یہ آگے نے. دیکھیں عمران خان بھی جب سیاسی حکمت عملی کی بات کرتے ہیں ان کے پاس بھی ایک ہی آپشن ہے, مولانا فضل الرحمان, اور دوسرا محمود خان اچکزئی. ان کے پاس بھی کوئی تیسری آپشن نہیں ہے, وہ بھی مولانا فضل الرحمان کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں, اور یہ ہونا ہے. دیکھیں سڑکوں کے اوپر آپ نے اکیلے لڑ کر دیکھ لیا, اپنے لوگوں کو مروا دیا, لوگوں کا مطلب اس پارلیمنٹ میں دیکھ لیا, اس نظام کے اندر اگر آپ نے سیاسی اتحاد نہیں بنانا اور اگر سولو فلائٹ لینی ہے پھر تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان آئیں گے اور وہ یہ سارا جو بیانیہ ہے وہ کیپچر کر لیں گے, یہ تو ایک انکمپیٹنسی والی بات ہے. جو انکمپیٹنٹ آدمی ہوتا ہے وہ دوسرے سے خائف ہوتا ہے. اس وقت جو نیریٹو ہے, جو عوامی مقبولیت ہے, وہ عمران خان کے ساتھ ہے, وہ کوئی بھی ہائی جیک نہیں کر سکتا. عمران خان کے ساتھ اگر مولانا فضل الرحمان کھڑے ہوں گے تو ان کی مقبولیت بھی بڑھے گی. عمران خان کے ساتھ اگر اس وقت نریندر مودی کھڑا ہوگا تو ان کی مقبولیت بھی بڑھی ہے گی. عمران خان کے ساتھ آپ دیکھیں رچرڈ گرینل کھڑے ہیں تو ان کی مقبولیت بھی بڑھ رہی ہے. ایلن مسک کھڑے ہو رہے ہیں تو ان کی مقبولیت بھی بڑھ رہی ہے. اس وقت عمران خان وہ اب شخص ہے اس ملک کے اندر, اس دنیا کے اندر, اگر ان کے ساتھ نیتن یاہو بھی آگے کھڑا ہو جائے تو پاکستان میں نیتن یاہو کی ایکسیپٹنس بھی ہو جائے گی, ہمدردی ہو جائے گی. تو یہ کہنا کہ مولانا فضل الرحمان یہ ساری چیزیں کیپچر کر لیں گے, یہ تو وہ جو سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہے. ماحول بن رہا ہے رضوان صاحب, ماحول بن رہا ہے جی, ماحول بن رہا ہے کہ ادھروں مولانا صاحب نہ ملاقات ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی جڑی ہے وہ حکومت تو خائف ہے, ادھروں عالیہ حمزہ نے روزانہ میں لگتا ہے کہ کوئی میٹنگ دا ایک سیکوینس سٹارٹ کر دیتا ہے, جنید اکبر خان میٹنگز کر رہا ہے, ادھر ملاقاتہ برسٹر گور دیا ہو رہی ہیں. یہ حالی بھی کوئی شک شبہ جڑا ہے وہ باقی ہے. ماحول بن رہا ہے جی, عمر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور ان کی اس بات میں بہت سے اشارے ہیں سمجھنے والوں کے لیے. کچھ چیز آپ دکھا دیں؟ نہیں, وہ بابا جی کی کال آ رہی ہے. اوکے جی, ویسا آپ بابا جی کی کال سنیں. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.